رمضان کے علاوہ بھی ایسا ہوتا ہے. تو وٹ آئی اسٹارٹ ود از کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بندہ شروع کر دے اور پھر نبی پہ درود بھیجے نا, پھر آپ ایموشنز آپ کے بلڈ ہو جاتے ہیں. یو بلڈ اپ the دعا. یس پھر آپ کو فیلنگ آتی ہے. خیر ٹوڈیز ٹاپک از یوتھ کا ایک بہت بڑا ایشو. ہمارا بھی بہت بڑا ایشو تھا دور جاہلیت میں, ٹھیک ہے, اتنا زیادہ تھا کہ ہم خود تنگ تھے اس سے. اور وہ یہ ہے کہ جھکتے مارنا, بات بات پہ گالی نکالنا, ماں بہن کی گالی دینا, دوسروں کو بلٹل کرنا, جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹیکنگ چل رہی ہے جی. اور یہ شغل کا ایک ذریعہ, مطلب یہ شغل سارا دن اسکول کالج میں یونیورسٹی میں ہے یہی کہ اگلے کی ماں کے بارے میں یا بہن کے بارے میں بات کرنا یا اگلے کو بلٹل کرنا اور اس سے زیادتی کرنا. یہ کتنا بڑا ایشو ہے. اسپیسیفکلی نہ بھی کریں تو ایون ڈیورنگ نارمل کنورسیشن بھی یہ چل رہا ہوتا ہے. یار فرام سنس آور اسکول ڈیز, ریممبر اسکول ڈیز سے اسٹارٹ ہوا اور اٹ اسٹل گوز آن اینڈ ناؤ ایون ورس, مطلب ٹی وی پہ شوز میں اٹس اے نارم. ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اب لہجے کا فرق ہوتا ہے. اتنے ہم ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں. ویسے اگر دوست یار بیٹھے ہوں اور جب ایک دوسرے کو وہی باتوں کے دوران ایک دوسرے کو گالی بھی دے رہے ہیں, لیکن وہ اگر واقعتاً سیریس ہو کے گالی دیں گے نا تو وہ غصہ بھی آ جائے گا اور مار پیٹ پہ جو ہے وہ شروع بھی ہو جائیں گے. لیکن جنرلی اگر ہنسی خوشی چل رہی ہے, بات چیت چل رہی ہے, ایک دوسرے کو یقین کریں, ایسی سی گالیاں دیتے ہیں کہ آپ اگر ایک سیکنڈ رک کے اکیلے بیٹھ کے سوچیں نا کہ یار اس نے مجھے بات کیا کہی ہے, بالکل, اور میں نے سنی کیسے ہے, اور یقین کریں یہ بہت وہ اس کی وجہ سے غیرت مند انسان اس کو ہضم نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی. اور لوگ کیا دوستی میں یار تو دوست ہے, اور اتنی بری گالیاں بہن کے بارے میں, ماں کے بارے میں. اچھا اس میں پھر لوگ سبحان اللہ, میں سمجھتا ہوں کہ لو سیلف کانفیڈنس کا شکار ہے نا, اور ان کو اپنے پہ ٹرسٹ نہیں ہے, وہ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے نا گالی نکالتے ہیں. وہ ایسی کی تیسی, وہ ہر بات میں جو ہے نا ماں یا بہن کے بارے میں گالی دینا. اور سبحان اللہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اپنی زبان سے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا. یعنی ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ تم کوئی ایسا کلمہ بولتے ہو, میں اس کو پیرافریز کر رہا ہوں, جو کہ تم اس پہ نا زیادہ سوچتے نہیں ہو, تم اس پہ نا یار یہ میں نے کیا بول دیا, یو ڈونٹ پے ہیڈ ٹو اٹ, لیکن وہ تمہیں 70 سال جہنم میں گھسیٹ کے نیچے گرا دیتا ہے. اور تم ایک جیسا جملہ بولتے ہو جو کہ خیر والا ہوتا ہے, اور یو ڈونٹ پے ہیڈ ٹو اٹ, اور وہ تمہیں جنتوں میں درجات بلند کر دیتا ہے. وہ حضرت عائشہ نے ایسے صرف اشارہ کیا کہ جو آپ کی چھوٹی قد والی بیوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہ جو وائف کے, حالانکہ وہ تو سبحان اللہ پاک لوگ تھے, عائشہ صدیقہ مطلب طاہرہ مطہرہ, لیکن ان سے ون آف انسان تھے, ہو گیا. آپ نے کہا کہ اگر تمہارے اس بات کو, یعنی وہ بات کم تھی اور جس سے زیادہ تھا, 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے نا تو وہ کڑوے ہو جائیں. اور امیجن ہم لوگ جو آج اپنی زبانوں سے اگلے کی, اچھا انسان اپنے آپ کو بھی کرس کر رہا ہوتا ہے یار, مطلب کوئی انسان گاڑی کوئی ہوگی اس کی ایسی تیسی, اس کی ہے, اور وہ میں سمجھتے ہیں مطلب اٹ ہیز ٹو ڈو ود واٹ, اٹ ہیز ٹو ڈو ود دین آف ا پرسن اور واٹ. مطلب آپ کبھی بھی کوئی دینی بندہ نہیں دیکھیں گے جو زبان کا گندا ہو, ہے نا. بالکل ایسی بات ہے. مطلب اگر میں سوچوں تو مجھے آج تک کبھی کوئی دینی بندے سے انکاؤنٹر نہیں ہوا جو کہ بری زبان رکھتا ہو. اس کے میں 2-3 ریزنز ہیں یار. نمبر 1 از سلف کہتے تھے جس کے اعمال بدترین ہے اس کی زبان بدترین ہے, اور جس کے اعمال اچھے ہیں اس کی زبان اچھی ہے. They used to attach اعمال with the tongue. جس کی زبان بری ہے نا اس کے یعنی جس کے اعمال برے ہیں, should it start from اعمال. ایک شخص ایول ایکشنز ہے نا اس کی زبان ہی بدترین ہوگی. اور ایک شخص کے ایکشنز ایول نہیں ہے, وہ نیک انسان ہے, کبھی پاسبل نہیں ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ زبان بدتر ہو سکے. ہاں, اور یہ لوگ جو ہے نا اس طرح کی جن کا بن جاتا ہے, یہ پھر ان کو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو نا پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس گیدرنگ میں کس قسم کے لوگ ہیں. ایون شاید کوئی شریف النفس آدمی بھی ساتھ کہیں بیٹھا ہو تو دے وونٹ کیئر, انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ ایسی گالی دے دیں گے. اور کبھی کبھی تو باپ کے سامنے, ماں کے سامنے, بہن کے سامنے نہ چاہتے ہوئے نکل جاتی ہے گالی. اگلا بندہ امبیرس ہو جاتا ہے. کس قسم کے بندے. جسٹ امیجن جو لوگ اپنی بیوی بچوں کے سامنے آلریڈی گالی دے رہے ہیں, فون پہ ہیں یا کوئی باہر آ گیا, کوئی اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں کبھی کبھار. میں نے ایسی کچھ جیسے باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ بیٹی کہتی ہے کہ میرا باپ اتنی گالیاں دیتا ہے ہمارے سامنے لوگوں کو, اور ہمیں بھی, ماں بہن کی گالیاں. اللہ اکبر. اینڈ اٹ ہیز ٹو ڈو ود, جس سے ایک تو اعمال انسان خراب ہو تو زبان خراب ہوتی ہے, دوسری چیز لیک آف نالج اینڈ اویئرنیس. اگر انسان کو پتا ہو نا, ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے جہاد, سفر کرتے جہاد پہ جا رہے تھے, ایک عورت تھی ان کے ساتھ سفر پہ تھی, تو
اس کا جو کیمل تھا وہ سلو تھا, تو اس نے کہا کہ دس اینیمل از کرسڈ, اس اینیمل کو کرس کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور کہا کہ اس کیمل سے اتر جاؤ, اس کا سامان اتار دو. وی کی ناٹ اکمپنی دس ناقۃ الملعونہ, دس کرسڈ کیمل, وی کی ناٹ کمپنی دس ان آور جرنی. اچھا, اس سے اتر جو سامان اتار لو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ ابو درداء کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی بندہ کرس کرتا نا کسی کو, یعنی تو لانتی ہے, تو یہ یا ایف ورڈ یوز کر دیا, اٹس اے کرس نا, یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. جو چیز اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ پھر کس سے قریب ہے؟ جہنم کے اور اللہ کے عذاب کے قریب ہے. اچھا, کوئی ایف ورڈ یوز کر دیا, گالی دے دی, بی یا کوئی سے بھی گالی دے دی, واٹ ہیپنس؟ دیٹ کرس حدیث میں کیا آتا ہے؟ گوز ٹو دی ہیونز. ہاں, اتنا لائٹ میٹر نہیں ہے, اتنا لائٹ میٹر نہیں ہے, کیونکہ اٹس اے دعا نا, اٹس اے دعا. صحیح بات. یا اللہ اس کو ڈسٹروائے کر, یا اس کو کرس کر, جب اس سے مرضی قریب نہ ہو. ٹھیک ہے, ایف یو بول دیا کسی نے, یہ ایک دعا ہے, بہت کامن ہے. اٹ گوز اپ ان دی ہیونز, نو ڈور اوپنس فار دس دعا, کمز بیک ٹو دی ارتھ. زمین کے بھی جو دروازے ہیں بند رہتے ہیں اس کے لیے. اچھا, اور زمین میں پھرتی ہے چیز, حتیٰ کہ اس چیز پہ آتی ہے جس کو کرس کیا جاتا ہے. اگر وہ کرس اس پہ فٹ ہوتی ہے تو اس پہ اس کو لگ جاتی ہے وہ, ادروائز وہ اس بندے پہ آ جاتی ہے جس نے اس کرس کیا ہوتا ہے, اور اس کی زندگی ملعونہ ہو جاتی ہے, کرسڈ ہو جاتی ہے. شیخ ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ یہ دیکھے نا کہ فار ایگزامپل آپ مجھے کوئی گفٹ دیتے ہیں, چاہے وہ ایکسپینسو ہو یا جس مرضی یعنی قسم کا ہو, تو میں آپ کو جب بھی آپ کو ملوں گا, جب بھی آپ کو میں دیکھوں گا نا, تو میں آپ کو ایک اچھی نظر سے دیکھوں گا, اور آپ کو